نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام حی علی الصلاۃ الحمدللہ آج پھر حاضر ہیں آپ کے سامنے اور بات کریں گے نماز، اس کے فضائل، اس کے ارکان سے متعلق۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہمارے لیے یہ عبادت، اللہ کی یاد کا یہ طریقہ کتنا اہم ہے ہماری دنیا اور ہماری آخرت کے لیے۔ اور آج ہم بات کریں گے نماز میں، جیسا کہ ترتیب وار گفتگو کرتے آئے ہیں، کیا پڑھتے ہیں نماز میں، کیا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں۔ دیکھیے، ایک گزارش جو سب سننے والوں سے ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کر دیا جائے، تھوڑا سا راغب کر دیا جائے اس طرف بھی کہ جو کچھ بھی ہم اپنے دین میں دینی رسومات یا مذہبی عبادات جنہیں ہم کہتے ہیں سمجھ کر کرتے ہیں، جو بھی ارکان ہیں، چاہے نماز ہے یا دیگر عبادات، دین اسلام میں ان کی حیثیت محض رسم کی نہیں ہے، یہ صرف ریچولز نہیں ہیں، بلکہ ایک ایک عمل اور ایک ایک رکن اور اس میں جو پڑھا جاتا ہے اس کی باقاعدہ ایک حکمت ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، مقصد ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی عبادت بلا مقصد نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی شاید آپ سے یہ بات گزارش کی ہوگی اور بتایا ہوگا کہ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں، اور خصوصی طور پر دیکھیے نماز جو ماشاءاللہ ہر مسلمان دن میں 5 مرتبہ ادا کرتا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں۔ اور اس بات کا اندازہ آپ کو اس دن ہوگا جب کوئی بچہ آپ سے سوال کرے گا، بابا یا ماما آپ کیا کہتے ہیں نماز میں، یہ آپ کیوں پڑھتے ہیں، تو اس وقت آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس کو بتانے کے لیے، اور ہوگا تو آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے اس لیے پڑھتے ہیں۔ یہ بات اس بچے کو متاثر نہیں کرے گی، اسے متاثر کرے گی یہ بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکمتیں رکھی ہیں، انفیکٹ ہم اس میں کہہ کیا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی غیر مسلم یا وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا یا وہ شخص جو نماز کی ٹرم سے واقف ہی نہیں ہے، وہ آپ سے سوال کر لے کہ یہ جو آپ عبادت کر رہے ہیں یہ کیا ہے، یہ آپ نے جو پڑھا ہے یہ کیا پڑھا ہے، آپ نے سجدہ کیوں کیا ہے، آپ نے ہاتھ کیوں اٹھائے ہیں، آپ رکوع میں کیوں گئے ہیں، تو کیا آپ اس کو ایکسپلین کر پائیں گے کہ کیا عبادت آپ نے کیوں کی ہے۔ یہ سوال آپ اپنے آپ سے کیجئے اور اس کا جواب بھی یقیناً آپ اپنے تک ہی محدود رکھیں گے، مگر آپ کو ضرور سمجھ آئے گی کہ واقعی سال ہا سال گزر گئے ہمیں پنجگانہ نماز پڑھتے ہوئے، الحمدللہ، مگر ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یہ ہم کہتے کیوں ہیں، یا یہ جو اس میں ہم سورتیں پڑھتے ہیں تو وہ پڑھتے کیوں ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، کیا صرف خیر و برکت کے لیے، کیا صرف اللہ کی یاد کے لیے؟ نہیں، یہ پورا ایک سسٹم ہے۔ صلاۃ کیوں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اسٹیبلش پریئر۔ اسٹیبلش کرنے کا کیا مطلب ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ نماز ایک نظام ہے، زندگی گزارنے کا ایک بہت ہی منفرد اور بہت ہی کامیاب اور بہت ہی پر اعتماد طریقہ۔ ایک ایک لمحے نماز کے جو ارکان ہم ادا کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے ہمارا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب آج ہم بات کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کی۔ سورہ فاتحہ جسے سورہ صلاۃ بھی کہا گیا، سورہ فاتحہ کے بے شمار نام ہیں، ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، ہم بات کریں گے کہ انفیکٹ یہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کی روحانی اور پریکٹیکلی اہمیت کیا ہے۔
دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بے شمار فضائل بھی بیان فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے آسمان کا وہ دروازہ کھولا گیا جو آج سے پہلے کبھی کسی کے لیے کھولا نہیں گیا تھا، اور ایک فرشتہ میرے پاس اللہ کا وہ تحفہ لے کر اترا جو مجھ سے پہلے کبھی کسی نبی کو دیا نہیں گیا تھا۔ کتنے انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث ہوئے؟ لگ بھگ 1,24,000۔ یہی گنتی ہم پڑھتے ہیں اور بتائی جاتی ہے نا، 1,24,000 کے قریب انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے، کسی کو نہ سورہ فاتحہ اور نہ اس کے مثل کچھ دیا گیا، یعنی اس کے جیسا بھی کچھ نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ فرمایا مجھے 7 آیات عطا کی گئیں، اللہ کے پیارے محبوب فرما رہے ہیں 7 من المثانی و قرآن العظیم، 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، قرآن عظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ صلاۃ ہے۔ دیکھیے نماز اس کے بغیر نہیں ہے، لا صلاۃ الا فاتحہ، فرمایا نماز ہی نہیں ہوگی سورہ فاتحہ اس کا حصہ بن چکی ہے۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہمیں پڑھنی ہے، اسی لیے تو اس کو سورہ صلاۃ بھی کہا گیا، اور اس کو دعا بھی کہا گیا، اس کو تعلیم المثلہ بھی کہا گیا، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک مرتبہ پڑھی جائے تو گویا آپ نے قرآن پاک کا 7واں حصہ تلاوت کر لیا۔ اب یہ تو فضائل کی بات تھی، دیکھیے انسان کو فضائل بھی معلوم ہونے ہیں، کیا کس چیز کی فضیلت ہے وہ بھی آپ کا حق ہے کہ آپ جانیں، اور پھر اس کی مقصدیت بھی جاننی ہے۔ ہم قرآن پاک یا اس کی صورتیں صرف اجر و ثواب کے لیے نہیں پڑھتے، اجر و ثواب تو ہے ہی الحمدللہ، یہ تو بونس ہے، یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے، لیکن اصل مقصد کچھ اور ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کو نماز کے لیے لازم کیوں قرار دیا گیا؟ جب تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں، ہم نے بات کی ہے اس سے پہلے پروگرام میں، ثنا پڑھتے ہیں، تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ حمد بھی جس کو کہا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، آغاز کرتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا سے، الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے، یعنی پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے تمام جہانوں کی، عالمین۔ ذرا اس بات پر تو غور کیجئے کہ ہم کس سے مخاطب ہیں، ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہم کس کے سامنے موجود ہیں۔ نمازی جب ہاتھ باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے باادب، تو وہ سب سے پہلے اپنے کلام کا آغاز جب کرتا ہے، بات اور گفتگو کرتا ہے، تو جس سے وہ مخاطب ہے اس کے مقام اور مرتبے کو جو اس کے دل میں ہے وہ ایکسپریس کرتا ہے نا۔ یہ پروٹوکول اب آہستہ آہستہ ہماری عام لائف سے ختم ہوتا جا رہا ہے، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی بزرگ، کسی بڑے، کسی دیندار، کسی عالم یا کسی اہم شخص کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی، اس کے سامنے جاتے تھے تو پہلے اس کی تعریف کی جاتی تھی، بتایا جاتا تھا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج مجھے آپ سے ملاقات کا شرف نصیب ہوا ہے۔ باقاعدہ یہ ایک طریقہ تھا، پروٹوکول تھا۔ اس کے بعد انسان اپنا مدعا بیان کرتا ہے کہ میں آپ سے کیا، میری ایکسپیکٹیشن ہے، میں آپ سے کیا چاہتا ہوں۔ یہ تمام ایک جنرلی کمیونیکیشن کے اسکلز ہیں، یہ طریقہ ہے کہ پہلے جس سے آپ کو کچھ کام ہے، جس کے آپ محتاج ہیں، جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، پہلے آپ بتائیں، اظہار کریں کہ جی آپ ضرورت مند ہیں، اور جس سے آپ مخاطب ہیں وہی آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنا مدعا بیان کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آئے
اور آپ بڑی پوسٹ پر ہیں یا بہت امپورٹنٹ ہیں اور آپ اس کا کوئی کام کر سکتے ہیں، اور وہ آئے اور آ کر کے السلام علیکم جی مجھے آپ سے یہ کام تھا، تو آپ کہیں گے کہ یہ کیسا رویہ ہے، کتنا روڈ ہے یہ شخص۔ اسی طرح سے کوئی بہت بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، تو ان کے سامنے بھی کوئی ایک دم چلا جائے اور جا کر کہ فلاں مسئلہ ہے ذرا دعا کر دیجئے میرے لیے، تو وہ بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہ کون شخص ہے۔ اگر آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ جب دنیاوی جو انسان ہیں، دنیاوی ضرورتیں جن سے ہماری وابستہ ہیں، اور جو مالک مختار بھی نہیں ہیں مگر ہماری تھوڑی سی بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ ہمارا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، تو وہ بھی ہم سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہم بغیر پروٹوکول کے ان سے ڈائریکٹ بات کریں اور انہیں آرڈر کریں کہ یہ میرا مسئلہ حل کرو۔ تو ذرا اس سے آپ اس بات پر غور کیجئے کہ جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں وہ کسی ریاست کا سربراہ نہیں ہے، وہ کسی ادارے کا مالک نہیں ہے، وہ کسی ملک کا پریزیڈنٹ نہیں ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے کائنات کا، اور وہ پالنے والا ہے عالمین کا۔ عالمین میں غور کیجئے، ہر مخلوق اور ہر زمانہ، بہت ڈیفینیشنز ہیں، میں کوئکلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ عالمین کی ڈیفینیشن یوں کر لیجئے کہ ہر طرح کی کریشن اور ہر زمانہ، جب سے کوئی مخلوق بنی اور جب تک کوئی مخلوق رہے گی، اس کا رازق، اس کا سسٹینر، اس کا پالن ہار، اس کی پرورش کرنے والا، اس کو بقا دینے والا، اس کو زندگی دینے والا، اس کو زندہ رکھنے والا یا سروائیو کرنے کی قوت دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہ رب، اب یہ سوچ کے اس کے سامنے کھڑے ہوں کہ میں تعریف کس کی کر رہا ہوں؟ میں اس رب کی تعریف کر رہا ہوں اور اس کا شکر کر رہا ہوں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ یہ سوچ کر اللہ کی حمد کریں۔ جب آپ اس کو رب العالمین سمجھ کر اس کی تعریف کریں گے تو آپ کی تعریف میں جو اخلاص ہوگا، جو محبت ہوگی، وہ کہیں اور اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور ہم اس کے محتاج ہیں۔ تو جب ہم نے کہہ دیا اللہ آپ ہی کے لیے سب شکر اور سب تعریفیں ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت دیکھیے۔ رحمان اور رحیم کیوں کہا؟ رحمان یعنی جو اس کو نہیں مانتا اس پر بھی مہربان ہے، مشرک کو بھی رزق ملتا ہے، کافر کو بھی نعمتیں ملتی ہیں، منافق بھی فیض پا رہا ہے۔ ہر مخلوق پر اللہ کا فضل دنیا میں برابر ہے، بلکہ قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے تو زندگی اور آسودہ کر دی گئی ہے اور سجا دی گئی ہے۔ اور رحیم جو فرمایا تو علماء کرام، مفسرین کرام نے لکھا کہ رحیم خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہیں، اور ہماری چھوٹی چھوٹی نیکی کو قیامت کے دن اپنی رحمت سے کئی کئی گنا بڑھا چڑھا کر اجر سے نواز دیں گے، ہم پر مہربان ہو جائیں گے۔ دنیا میں اگر ہم نے کوئی تکلیف اٹھائی تو آخرت میں ہم اس کا اتنا صلہ پائیں گے کہ ہم کہیں گے کہ اے کاش دنیا میں تو ہمیں کوئی آسودگی ملی ہی نہ ہوتی، دنیا تو چند دن کی تھی، ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی زندگی ختم ہو جائے گی، اور ہم داخل ہو گئے ایک ایسی حیات میں جو ابدی ہے، دائمی ہے۔ کاش کہ زندگی میں ہمیں کچھ بھی نہ ملا ہوتا، کاش ہماری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی تو آج ہمیں اتنا اجر ملتا۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پھر اللہ رحمان اور رحیم ہے، اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے، ان کو نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس کا اگلا حصہ بھی ہے جس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، اور وہ ہے مالک یوم الدین۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پر، اس کی حکمتوں پر بات کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ انداز بیاں گرچہ میرا شوخ نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں
اتر جائے میری بات، وما علینا الا۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔